فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عز و شان، جلالت و بزرگی، برتری اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و دیبا ہے، جو ہم تمام کا تنہا خالق، مالک اور مربی ہے. وہی ذات ہم تمام کی عبادتوں کی تنہا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وسلم وبارک تسلیما کثیرا کثیرا. حضرات و خواتین، یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ماہ ذی الحجہ کے آخری ایام ہیں. یعنی ماہ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا آخری ماہ ہوتا ہے. اس کے بعد ماہ محرم آتا ہے. تقریباً 2 دن یا 3 دنوں کے بعد ہم ماہ محرم میں داخل ہونے والے ہیں، اور ماہ محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو ماہ محرم کو لے کر مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان نہیں، مسلمانوں کے درمیان بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، صحابہ اکرام کو برا بلا کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں جتنی جھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں ساری جھوٹی باتیں صحابہ اکرام کو بیان کی جاتی ہیں، صحابہ اکرام پر تھوپی جاتی ہیں. تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے اس ماحول کے اعتبار سے سچائی کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، ایک انسان کو سچ بولنے کی کتنی ضرورت ہے، آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیان کروں. محترم حضرات، سچ بولنا، سچائی کو اپنانا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، کسی انسان کی صفت نہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سب سے سچی ہو سکتی ہے. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر سب سے سچا کون ہو سکتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ رب العالمین نے سچ کہا. تو گویا ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سچ کہنا، سچائی کو اپنانا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے، ہم کو تو چاہیے یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ آج دن میں ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، ہم دن میں یہ سوچیں کہ ہم نے آج دن میں کتنا سچ بولا ہے. آج مسلمانوں کی حالت اتنی ہے، وہ یہ سوچے دیکھے کہ آج میں نے دن بھر میں کتنا سچ بولا ہے. انسان زندگی کے ہر لمحے میں جھوٹ بولتا جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس صفت کو اپنائیں. اور سچ کہنا، جہاں اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہیں پر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے اکرام کے متعلق ایک خبر دی کہ تمام کے تمام انبیاء اکرام سچے تھے. قُلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ سچ آ گیا ہے، یعنی دین اسلام جو برحق دین ہے وہ آ گیا ہے. وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، اور تمام کے تمام مرسل یعنی انبیاء اور رسول سچ کہا ہے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ جتنے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں مبعوث کیا، سارے کے سارے انبیاء سچ کہنے والے تھے. اور فردن
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक नबी का जिक्र करते हुए कहा, वदकुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आप कुरान मजीद में, किताब में, कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ते जाइए, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, वो एक सच्चे नबी थे। और इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वदकुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअद। आप इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते जाएं, इन्नहु कान सादिक़ल वअद, वो यकीनन वादे के सच्चे थे। और इदरीस अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी यही कहा, वदकुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हम कितना नहीं जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सादिक़ुल मस्दूक़, सच्चे माने जाते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं बनाए गए थे, नबी बनाए जाने से पहले ही आप सच्चों के लक़ब से मुलक़ब थे। वो आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफ़ा नामी पहाड़ी पर चढ़कर लोगों से बस इतना कहा, लोगों से डराते हुए कहा, क्या मैं इस बात की तुम्हें खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर अभी हमला करने वाले हैं। अंतुम मुसद्दिक़िया, क्या तुम मेरी इस बात की तस्दीक करने वाले हैं? क्या तुम मुझे इस मामले में सच्चा समझने वाले हैं? सब ने यही कहा कि हमने आपको बचपन से सच बोलते हुए देखा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, मस्जिद नबवी अभी बनी हुई नहीं थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। उतने में अब्दुल्ला बिन सलाम, जो अभी उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए हुए थे, ये यहूदी थे और यहूदियों के आलिम थे। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र पड़ी तो अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये किसी झूठे इंसान का चेहरा नहीं हो सकता, ये होनी चाहिए। तो गोया इससे पता चला कि जब एक इंसान सच बोलता है तो उसका असर उसके चेहरे से भी मालूम होता है। वहीं पर अगर कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी बुरे असरात उसके चेहरे से मालूम होते हैं। मुहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सहाबा इकराम के मुताल्लिक़ भी एक खबर दी कि सहाबा इकराम भी सच्चे थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। कि उन मुहाजिर गरीब सहाबा इकराम के मुताल्लिक़ आप देख लीजिए, जिन्होंने अपने मालों को छोड़कर, अपने वतनों को छोड़ कर के हिजरत किया, यानी मक्का से हबशा की जानिब हिजरत की, मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की। मकसद क्या है? यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाह, ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ضल को तलाश करते हैं। वयंसुरूनल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह उसके रसूल के दीन की मदद करते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उलाइका हुमुस सादिक़ून, ये लोग सच्चे लोग हैं, ये लोग सच्चे हैं। तो गोया पता ये चला कि सहाबा इकराम के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये खबर दी कि सारे के सारे सहाबा सच्चे थे। गोया पता ये चला कि हम जिस दिन को मानने वाले हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ दीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ दीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सिफत से मुत्तसिफ है। जिस नबी के ज़रिए लाया गया वो नबी रहमत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सादिक़ुल मस्दूक़ के लक़ब से मुलक़ब हैं। और जिन सहाबा इकराम के ज़रिए हम तक ये दीन पहुँचा है, वो सहाबा इकराम की ज़ात है, उनके मुताल्लिक़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये सच्चे हैं। मुहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन, कहे लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। ये आयत कहाँ पे नाजिल हुई? ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जंग हुदैबिया, सुलह हुदैबिया का तज़किरा किया, उस तज़किरे के बाद इस आयत को नाजिल किया। इसका पसे मंज़र क्या है? पसे मंज़र ये है कि हुदैबिया जो जंग हुई है वो मौसम गर्मा में हुई है। इस जंग से 3 सहाबा इकराम पीछे रह गए, यानी इन्होंने सुस्ती और काहिली की बुनियाद पर इस जंग में शिरकत नहीं की। 3 सहाबा हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, ये 3 सहाबा इकराम मैदान जंग से यानी जंग हुदैबिया में शिरकत से पीछे रह गए। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम जंग से वापस आए, कई मुनाफिकीन और ये 3 सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुनाफिकीन झूठी बातें कहकर
جھوٹے عذر پیش کر کے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد کر لیے۔ یہ 3 صحابہ کرام نے ارادہ کر لیا کہ ہم کیوں نہ ہو کسی بھی صورت میں ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم صرف جنگ سے اس وجہ سے دور رہے کہ ہمارے اندر کاہلی اور سستی آ گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیتا ہوں یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے کوئی حکم نازل نہ فرمائے۔ وہ صحابہ اکرام سے دور رہ گئے، وہ 3 صحابہ دیگر صحابہ اکرام سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان سے کوئی بات نہ کرے، چنانچہ وہ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ 30 دن ہو گئے، 1 ماہ گزر گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے شوہروں سے بھی الگ ہو جائیں۔ اس طرح کل 40 دن گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ وہ 3 صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو کیا خیال ہے جو میدان جنگ سے پیچھے رہ گئے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ خلفوا، پیچھے رہ گئے، یعنی سستی کی بنیاد پر، کاہلی کی بنیاد پر۔ اس کے بعد کہا ثم تاب اللہ علیہم، پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتا ہے، اور منافقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے عذر پیش کیے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم حضرات، جو انسان سچائی کو اپناتا ہے، ایسے انسان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خبر دی کہ سچ بولنا ایک انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی جب ایک انسان سچ بولتا ہے تو اس سچائی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سچائی کے بدلے کسی اور نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے لوگو تم سچائی کو لازم پکڑو، زندگی کا کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچ بولنا، سچائی کو اپنانا یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی یہ جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، اور زندگی کے تمام معاملات میں سچائی کو اپنا لیتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا انسان لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا پتہ یہ چلا جب انسان اپنے تمام معاملات میں سچائی کو اپناتا ہے، سچائی کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا سچ بولنا، سچائی کو اختیار کرنا، دیگر نیکیاں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ محترم حضرات، جو انسان سچ بولتا ہے ایسے کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کا بدلہ اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں جو لوگ سچ بولتے تھے ان کے سچائی کا بدلہ یہ ہے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ جو انسان سچ بولتا ہے اس کا آخری ٹھکانہ اللہ رب العالمین جنت تیار کر رکھا ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، جو انسان سچ بولتا ہے ایسوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کوئی سا ایسا انسان ہے جس انسان سے گناہ نہ ہوتے ہوں، ہر انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہونا یہ لازمی حصہ ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوں، اس کے گناہ اس سے دور ہو جائیں، ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ سچائی کو لازم پکڑے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس کے بعد کہا والصادقین والصادقات، صادقین سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں۔ اس آیت کے آخر میں کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سارے صفات سے متصف لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں جو مقامات ذکر کیے گئے ہیں ان مقامات میں سب سے افضل مقام جو ہوتا ہے وہ نبیوں کا مقام ہے، اور نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام جو ہوتا ہے وہ صدیقین یعنی
सच बोलने वालों का मकाम है। गोया अंबिया इकराम के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा सबसे ज़्यादा है तो सिद्दीकीन यानी सच बोलने वालों का मकाम व मर्तबा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में शहीदों के मकाम से बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिद्दीकों का मकाम व मर्तबा जिक्र किया। यानी जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं ऐसे लोग कल क़यामत के दिन किन लोगों के साथ होंगे? मअन नबिय्यीन नबियों के साथ होंगे, वो सिद्दीकीन और सच बोलने वालों के साथ होंगे, वो शुहदा और शहीदों के साथ होंगे। तो गोया पता ये चला कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहीदों के मकाम व मर्तबे से बढ़कर सिद्दीकीन यानी सच बोलने वालों का मकाम व मर्तबा जिक्र किया है। तो गोया पता ये चला कि जो इंसान सच बोलता है, सच्चाई को लाजिम पकड़ता है, ऐसे इंसान के लिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत आसान हो जाती है। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन कि जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है ऐसा इंसान का मकाम व मर्तबा, ऐसे इंसानों की मईयत नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ और शुहदा के साथ होगी। मुहतरम हज़रात, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह कहते हैं मा कज़िब्त मुंदु अन अलिमतु अन्नल किज़्ब युशीनु साहिबा कि जब से मुझे पता ये चला कि झूठ बोलने से झूठा इंसान उसका असर उसके चेहरे पर होता है, झूठ बोलने वाला इंसान जलील व ख़ार होता है, तब से लेकर मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है। क्यों? इसलिए कि झूठ क्या होता है? झूठ एक इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाती है और बुराई इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इय्याकुम वल कज़िब कि लोगों झूठ से बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाती है। वमा यज़ालु रजुलु यकज़िब व यतहर्रल किज़्ब हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। और जो इंसान झूठ बोलता है और तमाम मामलात में झूठ ही को तलाश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास वो इंसान झूठा लिख दिया जाता है। तो गोया पता ये चला कि जो इंसान झूठ को अपनाता है वो उस इंसान के लिए बुराइयाँ आसान हो जाती हैं। मुहतरम हज़रात, अगर हम कुरान और हदीस में देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसको जा बजा तौर पर यह हुक्म दिया गया है। जैसे कहा गया कि तुम अच्छी बात कहो, नरम गुफ्तगू करो, वक़ूलू लिन्नासी क़ौलन करीमा क़ौलन हसना क़ौलन लय्यिना फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच्ची बात कहने के लिए सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सारे अल्फाज कहा। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के मुतालिक कहा फ़क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, तुम वालिदैन से अच्छी और नरम गुफ्तगू करो। और मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान मजीद में है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना कि तुम नरम गुफ्तगू करो, फ़क़ुल लहुम क़ौलन करीमा अच्छी गुफ्तगू करो। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सच्चाई को अपनाने के लिए बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किया है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत सारे अल्फाज का इस्तेमाल करना इस बात की अलामत है कि सच्चाई की बहुत ज़्यादा अहमियत व फजीलत है। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक फ़इन्न सिद्क़ तुमानिया। जो इंसान सच बोलता है, सच्चाई को अपनाता है, ऐसे इंसान को नरम दिली मिल जाती है, सुकून व इत्मीनान मिलता है। आज हर इंसान सुकून अमन का मुतलाशी है, लेकिन उसको हकीकी चैन व सुकून मिलने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि हम अपनी हर गुफ्तगू में झूठ का सहारा लेते हैं। जो इंसान झूठ को अपनाता है, झूठ का सहारा लेता है, ऐसे इंसान को कभी अमन, तमानियत यानी चैन व सुकून मिलने वाला नहीं। वल किज़्बु खियाना, और झूठ बोलना ये खियानत है। यानी इसके ज़रिए एक इंसान को तकलीफ़ मिलने वाली है, रंज व गम ऐसे इंसान को लाहिक होने वाला है जो इंसान झूठ बोलने वाला है। इसी तरह जो इंसान सच बोलता है अपने तमाम मामलात में, ख़ास करके तिजारत में, ऐसे इंसानों के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बैयानी बिल खियारी मा लम यतफर्रक़ा कि
دو بیچنے والے یعنی خرید و فروخت کرنے والوں کو بے کا تجارت کا حق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ دونوں الگ الگ جدا نہ ہو. یعنی جب تک ایک آدمی خرید و فروخت کرتا ہے اس وقت تک اس کو خیار رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے الگ نہ ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اگر یہ دونوں یعنی بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سچ بولتے ہیں اور اس کے اندر جو کچھ خرابی ہیں اس کو واضح کر کے بیان کرتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا, تو ان دونوں کی تجارت میں اللہ رب العالمین برکت عطا کرتا ہے. تو گویا تجارت میں برکت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم تجارت میں سچائی کو اپنائیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا, اگر یہ دونوں کے دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور جو اس کے اندر عیب ہے اس کو چھپاتے ہیں مُحِقَتْ لَهُمَا بَيْعُهُمَا بَرَكَتُهُمَا, تو اللہ رب العالمین ان دونوں سے اس کی برکت کو چھین لیتا ہے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ ہم تجارت میں سچائی کو اپناتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرماتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اے اللہ تو مجھے سچ والی جگہ میں داخل کر دے اور سچ والی جگہ سے مجھے نکال دے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی جگہوں پر نہ لے کے جا جہاں جھوٹ کا معاملات ہوتے ہوں, جہاں جھوٹ بولا جاتا ہو. قل رب ادخلنی مدخل صدق, سچائی والی جگہ, واخرجنی مخرج صدق. مفسرین تفسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ مدخل صدق اور مخرج صدق سے مراد کیا ہے. مدخل صدق سے مراد مدینہ ہے اور مخرج صدق سے مراد مکہ ہے. یعنی سچی والی جگہ مدینہ ہے اور داخل ہونے والی جگہ اور سچ والی نکلنے والی جگہ مکہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدخل صدق سے مراد جنت ہے اور مخرج صدق سے مراد جہنم ہے. لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا وہ مدخل صدق اور مخرج صدق میں شامل ہیں. تو گویا یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا یہ سچائی کی علامت ہے, یہ سچائی کی دلیل ہے. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا وہ کوئی غلہ بیچ رہا تھا. اوپر والا غلہ سوکھا ہوا تھا, نیچے والا غلہ کچا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ داخل کیے تو فوجد بللا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں تری یعنی کچا پن محسوس کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کل رات بارش آئی ہے تو اندر والا مال کچا ہے اور اوپر والا مال سوکھ گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں تم اس چیز کو اوپر کر کے لوگوں کو سچ ثابت کرتے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا, کہ جو ہمیں دھوکہ دے یعنی انسان کسی بھی انسان کو دھوکہ دے فلیس منا, ایسے انسان کا دھوکہ دینا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. تو گویا پتہ چلا جو انسان دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے ایسے انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما من عبد یقول لا الہ الا اللہ صدقا من قلبی, جو بھی انسان سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایسے انسان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرتا ہے. تو گویا سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا, صرف زبانی نہیں, سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا یہ جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لا تلبس الحق بالباطل, کہ تم سچا حق کو باطل کے ذریعے خلط ملط نہ کرو. اس کے متعلق کہتے ہیں لا تختلط الصدق بالکذب, یعنی جھوٹ اور سچ میں خلط ملط مت کرو. یعنی اگر بولنا ہے تو آپ ہمیشہ سچ بولو, اگر کہنا ہے تو جھوٹ ہی کو لازم پکڑو. تو گویا پتہ چلا کہ جو حق ظاہر ہوگا وہ سچائی کو اپنانے ہی میں ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخَرِينَ, کہ اے اللہ تو مجھے
عام لوگوں کے مقابلے میں سچی زبان عطا فرما۔ تو گویا پتہ چلا کہ انسان کو سچائی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، یعنی سچ ایسے ہی کوئی عام چیز نہیں کہ انسان جو چاہے اس کو مل جائے۔ انسان چاہتا ہے کہ سچ بولے لیکن اس کو حاصل نہیں ہوتی، کیوں کہ سچائی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک ملنے والی توفیق ہے۔ وہی انسان کو سچ نکلتا ہے، وہی انسان سے سچ نکلتا ہے جس انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ملتی ہے۔ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، اے اللہ تو مجھے سچ بولنے والی زبان عطا کر۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ، کہ اے اللہ تو مجھے سچ بولنے والی زبان عطا فرما۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ صحابہ اکرام نے یہی کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی پایا ہوا ہے، یعنی آپ کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ کر پہچانیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سچائی کو اپنائیں۔ اگر آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ہر معاملے میں کوئی معاملہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جس میں وہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، اور سب سے بڑا جھوٹا انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام چیزوں کو اپنائیں جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ہمیں کرنے کا حکم دیا۔ آج ایک انسان جب لوگ دیکھتے ہیں تو اچھا نماز پڑھتا ہے، اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، احسن طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اگر وہی لوگ چلے جائیں یا وہ تنہا ہے یا پھر اس کے اندر سستی و کاہلی ہے، تو پھر وہ نماز کے اندر اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جھوٹا پن ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح ہم ظاہر میں رہتے ہیں، اسی طرح باطن میں بھی رہیں، یعنی جس طرح ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، باطن میں تنہا میں رہ کر بھی یہی کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین کے ساتھ سچائی کا مطلب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ جو سنت ہمارے لیے آسان ہو یا جو سنت ہمارے مزاج کے موافق ہو اس سنت کو اپنائیں، اور جو سنت ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو اس سنت کو چھوڑ دیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی کا مطلب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام سنتیں، جن سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان سنتوں کو اپنائیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچائی کا معاملہ ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ کریں، چاہے تجارت میں ہو، معاملات میں ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ اللہ رب العالمین سے سچائی کے ساتھ اپنائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر ہم معاملہ کریں، کسی کے ساتھ وعدہ کریں، ہم اس وعدے کو پورا کریں، لوگوں کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے نہ کریں۔ جیسے ہم لوگ قرض لیتے ہیں تو کل دوں گا، اگلے ماہ دوں گا، یا تنخواہ آنے کے بعد دوں گا، ایک گویا ایک طرح کا وعدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وَإِذَا وَعْدَ اخلفا، جب کسی مسلمان سے وعدہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، منافق۔ اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو گویا ہم پر ضروری ہے، اگر تو گویا اس کا برعکس یہ ہوا کہ جو انسان بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے، اس کے اندر منافقوں والی خصلت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے برخلاف یہ ہوا کہ جو انسان بات کرتے ہوئے سچی بات کرتا ہے تو یہ مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ لیس المسلم لعانا ولا کذابا ولا فاحشا، کہ مسلمان کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، کبھی لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، کبھی گالی گلوچ دینے والا نہیں ہوتا۔ گویا پتہ یہ چلا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ سچائی کو لازم پکڑیں، سچائی کو اپنائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے ہر معاملے میں سچائی کو اپنانے اور زندگی کے ہر موڑ میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچائی کے جو فوائد قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان تمام فوائد کو ہمیں دنیا و آخرت میں حاصل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں، چاہے وہ تجارتی معاملہ ہو،
آپسی لین دین کا معاملہ کیوں نہ ہو، سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ اور اس کی تباہ کاریوں سے دور رہنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے سوء خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صحت مند بنا، بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مالداری غنی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں فقر و فاقہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا۔ اے اللہ ہمیں عمل صالح کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے تمام معاملات میں اخلاص کو اپنانے والا بنا۔ ریاکاری، شہرت، دکھاوا، ان جیسے برے صفات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔